سورہ فاتحہ پڑھیے تمام ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. سلاسل ربان بزرگان دین حضور وصص کلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سلطان المشایخ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلحاء علماء علماء راسخین اور اس عاجز سمیت ان سب حضرات کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور جس خانقاہ مقدس محترم حاضر ہے اس تمام سلسلے کے بزرگان دین کی ارواح تک اور ہمارے صدور اور قلوب میں بھی یا رب العالمین اس فاتحہ شریف کا نور داخل فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وملا صدور المؤمنین بعشق حبیبہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین الشافعین المشفعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیں دوشی والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ پھر پڑھیے پیار سے الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محبوب اللہ. واقصر منک لم ترکت وعینی سبحان اللہ. واجمل منک لم تلد النساء سبحان اللہ. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ. اللہ جل وعلا کے لیے محمد و محاسن تسبیحات و تعلیلات و تکبیرات اور ثنائیں جس نے وراء الورا شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی. وہ مرتبہ اور وہ عظمت اور وہ شان اور وہ حسن عطا فرمایا جس کی مثال دینا بھی عقل انسانی کے بس سے باہر. بے شک بے شک بے شک.
اس پروردگار عالم کے لیے تعریف ہے جو اپنے محبوب کریم کی رب ہونے پر فخر فرماتے ہوئے اپنی قسم اپنے محبوب کی نسبت سے کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا وربک کہہ کر محبوب کے ساتھ نسبت کو بیان کر کے اپنا رب ہونا بتاتا ہے۔ کبھی والضحیٰ کہہ کر محبوب کے مکھڑے کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی والفجر کہہ کر محبوب کی جبین کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی واللیل کہہ کر محبوب کی زلف کا ذکر کرتا ہے، کبھی ان کے گلیوں کا ذکر کرتا ہے جہاں محبوب کی تلیاں لگی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کبھی محبوب کے والدین کا ذکر فرماتا ہے، کبھی محبوب کی اولاد کا ذکر فرماتا ہے، کبھی محبوب کی ازواج کا ذکر فرماتا ہے۔ پیار سے فرما دیں سبحان اللہ۔ تعریف اس رب کی اور درود اور سلام ہو اس ہستی پر جسے محبوب بنایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید المحبوبین حضور کی ذات ہے، توجہ رہے، جتنے بھی محبوب بنائے گئے ہیں ان سب محبوبوں کے محبوب بننے کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ ذرا تھوڑی فرمائیں گے؟ ذکر سرکار سن رہے ہیں، اب آتے رہیں گے لوگ، جاتے رہیں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محبوبوں کی وجہ سرکار ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کی بھی وجہ سرکار ہے، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کی بھی وجہ سرکار ہے، حضرت عمر کی بھی۔ جس پیڑے سنیاں نو یہ پتہ لگ گیا نا، وہ تو سنیاں نو سنی ہونے دا معنی پتہ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو رولا ہے، ذکر سرکار ہے۔ ابھی اگر ادھر جناب کوئی بھی بندہ آ جائے، پیر ہو، فقیر ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، بلا ہو، جو بھی ہو، مصطفیٰ کے ذکر سے اس طرح کرنے کی عاشق تو کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ آپ نے اگر رسمی طور پر مجھے بلایا میں چلو جی ایک مولوی صاحب نے بلا لو، تقریر کر دے، پھر میں ادھر ادھر میں خود دیکھنا شروع کر دوں گا، بلکہ خود میں مکھن لگانے کی کوشش کروں گا۔ آ رہے ہیں اب لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، آپ بات سنیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضور کے نام سے اوپر کوئی نام ہے اگر تو وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق میں جتنا بڑا بزرگ آئے گا نا، ابھی جتنا بڑا، اگر وہ اندر کا بزرگ اور اندر کا عالم ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ حضور کے ذکر میں کسی صورت میں رکھنا نہ پڑے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھوتنا ہے۔ اگر کوئی اندر کا نورانی ہوگا نا، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ سائیں کا نام کاٹا پیٹی نہ ہو، اور اسی تسلسل سے ذکر مصطفیٰ جاری رہے۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المحبوبین حضور کی ذات، سید المحبوبین حضور کی ذات ہے۔ مل کر بولیں سید المحبوبین حضور کی ذات۔ باقی جس کو محبوب بنایا گیا وہ حضور کے صدقے میں۔ یہ جو جملہ حضرت نے بیان کیا ہے نا، گل ساری سرکار دی، یہ در حقیقت فقیر نے تو بس سنایا ہے، فرمایا ہے یہ پروردگار عالم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس درویش نے صرف سنایا ہے، یہ میری گل نہیں ہے بھئی گل ساری سرکار دی ہے۔ ایک گل پروردگار دیئے کہ گل ساری سرکار دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گل پروردگار دیئے کہ گل ساری سرکار دیئے۔ ذرا اونچا بولو، گل ساری سرکار دیئے۔ یہ گل رب غفار دیئے۔ فرمایا آدم پاک نے جب کہا نا یا اللہ پاک مجھے بخش دے، لما اقترفا آدم علیہ السلام الخطیہ،
نعرہ سرکار کا لگائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف۔ اچھا توجہ جی، جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کی نا کہ یا اللہ پاک اب میری وہ لغزش جو ہے وہ معاف فرما دے، اور معاف بھی فرما دے مجھے اسم محمد کے صدقے میں، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو اللہ پاک نے اسی وقت فرمایا، اسی لمحے فرمایا، کیف عرفت محمدا، کیسے پہچانا ہے تم نے؟ اللہ پاک کو نہیں پتا یہ لہجہ دیکھا ہے آپ نے؟ میں جناب سے یہ کہوں کہ آپ نے کیسے پہچانا ہے، تو یہ تو میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیسے پہچانا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے لہجہ اللہ سبحانہ کا ہے، انداز ہے، کیف عرفت محمدا، سبحان اللہ، آپ نوٹ فرمائیں، اللہ پاک کو پتا تو ہے نا کیسے پہچانا ہے، اللہ پاک نے خیال ڈالا ہی خود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، آدم علیہ السلام دے دماغ وچ خیال آیا ہی تو ہے جدوں اللہ نے پایا ہے۔ آدم پاک دی توجہ جاندے ہی نہ سرکار والے پلے جی اللہ لے جاندا نا۔ آدم پاک نے آنکھ کھولی تے اللہ پاک نے آدم پاک نے سامنے اسے ویلے اس میں محمد کیتا ہے۔ روى ابن عساکر عن کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ قال فلما اقبل آدم على ابن الشیث یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخذ بإمارة التقوى والعروة الوثقى۔ ابن عساکر میں کعب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس گفتگو کی تو یوں کی کہ بیٹا میں دنیا سے جانے والا ہوں کہ تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، تقوی کو نہ چھوڑنا، رستہ اعتدال کو نہ چھوڑنا، اور میرے بیٹے کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کا نام لینے لگے تو تنہا اللہ کا نام نہ لینا، جب اللہ کا نام لینے لگے تو تنہا رب کا نام جوڑ کر ساتھ سرکار کا نام لینا، اور سرکار کا نام پھر لیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا۔ انہوں نے عرض کی ابا جی ساری زندگی 1000 سال کی آپ کی حیات طیبہ میں ہم نے یہی سنا ہے، ان کا تذکرہ، ان کی نعتیں، ان کی شان، ان کی باتیں اتنی بلند ہستی ہیں یہ کہ اب آپ نزا کے وقت بھی انہی کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا ان کی شان مکمل تو میں تمہیں سنا ابھی نہیں سکوں گا، مگر اتنا تجھے بتائی دیتا ہوں کہ جب اللہ نے مجھ میں روح بھونکی نا اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو جو میں نے سب سے پہلے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ انہی کا نام نامی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب کا اس میں گرامی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا۔ اب یہ درویش آپ کی خدمتوں میں عرض گناہ ہے کہ آدم پاک نے آنکھ کھولی، اللہ پاک نے روح بھونکی، انہوں نے آنکھ کھولی اور فرماتے ہیں انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش
میں نے حضور کا نام عرش کے پایوں پر دیکھا، علی قوائم العرش، مختلف الفاظ سے احادیث شریف میں ذکر ہے۔ اب یہ درویش آپ سے عرض کرتا ہے کہ رب نے آنکھ آدم پاک کی بالکل وہاں سامنے کھلوائی جہاں اس میں محمد لکھا ہوا تھا۔ کہ اللہ پاک کی حکمت بالغہ دیکھیں، اللہ پاک نے آدم پاک کی آنکھ کھلوا کر اپنے آپ کو سامنے نہیں کیا، جنت کو سامنے نہیں کیا، چند سورج کو سامنے نہیں کیتا، اس میں محمد کو کیوں سامنے کیا؟ اس میں بڑی گہری حکمت ہے۔ اسی بھی کہنے ہیں نا بھائی جناب کٹی کسی چنگے بندے کو دباؤ، کہنے ہیں نہیں کہنے ہیں کوئی گٹی جو ہے وہ کسی اچھے بندے سے دلوائی جائے، چونکہ گٹی کی تاثیر اینڈ تک رہتی ہے، ایسا ہے نا جی۔ تو اللہ سبحانہ نے جب آنکھ کھلوائی آدم پاک کی تو سامنے سرکار کا اس میں عطر رکھا تاکہ ساری زندگی میں آدم اس قسم والے کو بھی نہ بھولے اور اس کی ذات کو۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، پھر وہ آپ جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، پھر ایک مدت تک آپ روتے رہے اور جواب نہ ملا، اور اب جب یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں اثر دیا تو اللہ پاک نے ایک دم یہ نہ فرمایا کہ میں نے تجھے بخش لیا ہے، معاف کر دیا ہے، نہ ایک دم نہ فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے ایسے کلام فرمایا کیف عرفت محمدا، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پہچانا کیسے انہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَمْ أَخْلُقُهُ، ابھی تو میں نے انہیں ظاہر نہیں کیا، ابھی تو میں نے انہیں ظاہر ہی نہیں کیا۔ اب اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ پہچانا کیسے ہے۔ اصل میں اللہ پاک بھی یہ چاہتا ہے کہ آدم سے جو میری بات ہو اسی موضوع پر ہو کہ محمد عربی کا ذکر و اذکار ہوتا رہے۔ مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے نا حضور کے ذکر سے، بے شک بے شک بے شک۔ اگر اللہ پاک حضور کے نام سے خوش نہ ہو تو اللہ پاک اتنا نام لکھتا کیوں حضور؟ فرشتوں سے کیوں لکھواتا؟ عرش کے پائے پر نام سرکار کا لکھوا دیا، جنت کے در و دیوار پر سرکار کا نام لکھوا دیا، حوروں کی آنکھوں میں سرکار کا نام لکھوا دیا، فرشتوں کے ماتھوں پر سرکار کا نام لکھوا دیا، خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم گلمان کے سینوں پر حضور کا نام لکھوا دیا، جنت کے سرائر پر منابر پر حضور کا اسم پاک کندہ کروا دیا، جنت کے اشجار پر ٹہنیوں پر پتوں پر حضور کا نام لکھوا دیا، ہوائیں چلتی ہیں تو ان میں بھی ذوق عشق رسول بھر دیا، اگر برستا ہے تو قطرے قطرے کو ذکر مصطفیٰ کے اندر مبتلا کر دیا، سمندر کی مچھلیوں کو درود و سلام سکھا دیا، پرندوں کو ان کی بولی میں ذکر مصطفیٰ سکھا دیا، ستاروں کو خیرات مصطفیٰ دے کر مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا، چاند و سورج کو مصطفیٰ کا متوالا بنا دیا، پہاڑوں کو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا سکھا دیا، چٹانوں کو اسم مصطفیٰ سکھا دیا، اشجار کو نبی کی برگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھا دیے، جانوروں کو مصطفیٰ کی محبت سے مالا مال کر دیا، ذرے ذرے میں عشق رسول اسی لیے رکھ دیا کہ رب چاہتا ہے کہ ساری کائنات میں ذکر مصطفیٰ ہو اور عشق مصطفیٰ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جس طرح نام لینا چاہیے ایسے نہیں لے رہے ہم، اس طرح ٹکا کے نعرہ لگاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک. تو منشاء خدائی کہ ذکر مصطفیٰ ہو. اللہ پاک چاہتا ہے، خود چاہتا ہے. اگر اللہ پاک حضور کا نام عام نہ ہو، یہ نہ چاہتا، کبھی نہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک. فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے. کیا مطلب بلند کر دیا ہے؟ انسان ہی آپ کا ذکر خالی نہیں کرتے. آپ پہاڑوں کے پاس سے گزریں گے، آپ خود سنیں گے آپ کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جبھی تو مولا علی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجت في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر ولا حجر ولا مدر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں مولا علی پاک میں حضور دی ہیں جائے انگلی پھاڑ کے لائے، انگلی پھاڑ کے. یہ حضرت علی کی شان ہے. حضرت علی کو چلنا بھی حضور نے سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے انگلی پکڑ کے میں چل رہا تھا سرکار کی. مکے سے باہر نکل گیا اور میں نے سنا اپنے کانوں سے جس پہاڑ کو سلنگ دے سے آواز آتی سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور یہ گل دماغ میں رکھنا، حضرت علی نو تو سنائی دیندی سی کہ حضرت علی نے حضور دا ہاتھ نپیا سی. سبحان اللہ. یہ جو بات میں نے جہاں سے شروع کی ہے نا کہ مقصود مولا علی بھی نہیں ہے، مقصود کوئی صحابی نہیں ہے، مقصود اہل بیت و اصحاب و ازواج اس لیے معلوم ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ. ستنی سی بات یہ دماغ میں رکھ لیں آپ سارے. سید المحبوبین حضور کی ذات ہے. اب رحمت عالم جانا کا ذکر بلند اس لیے ہے نا کہ صرف انسان ہی نہیں کریں گے، محبوب جس طرف توجہ کرے گا تجھے تیرا نام سنائی دے گا. چونکہ تیرے نام کو بلند تیرے پروردگار نے کر دیا ہے کہ اے گل رب غفار دیئے کہ گل ساری سرکار. سبحان اللہ. اور حضرت نے کہا نا بھئی مفتی صاحب نے یہ نعرہ لگایا، انہیں تو میں نے مفتی کہہ دیتا ہے میں کچھ بھی نہ. سبحان اللہ. یہ نا بڑی مہربانی بہت اچھے لے گئے میں نے. مفتی بہت بڑی بلا شے ہوتی ہے. ہم کچھ یہ درویش کچھ بھی نہیں ہے. گل ساری بولو بولو گل ساری گل ساری گل ساری. اور یہ بات آپ بالکل اس طرح ایک رسمی طور پر تقریر سمجھ کر میری یہ گلاں نہ سنو. تو میں نے ایک حضور پاک دا خارش دا کتا سمجھو جیڑا بول رہا ہے تو تمہیں عرض پیا کرتا ہے بھائی اے گل ہے، اے مطلب ہے، ساڈا عقیدہ یہ ہے، ساڈا نظریہ یہ ہے، اے گل سمجھنی ہے تے اے پکا رہنا ہے. اللہ پاک کو جو بھی لبنا ہے سانو لبنا سرکار دے صدقے. یہ دماغ میں رکھو گل ساری گل ساری. اللہ پاک کو لبنا دور دی گل ہے سانو اللہ ہی نہ لبدا اگر حضور نہ لبدا. اللہ کولوں لبنا تو اور گل ہے نا بھئی. اللہ کولوں سانو اکھ لب گئی، اللہ کولوں سانو کن لب گئے. او نہیں ہو پائی تو آدھا ہے بھئی ہر شے سان اللہ کولوں لب گئی ہے. اے کمینہ کہہ رہا ہے بھئی سان اللہ کتھوں لبیا ہے؟ اللہ تو ہر شے دیتا ہے پر خدا بھی ہمیں مصطفیٰ سے ملے. یہ بات درست ہے کہ اللہ خالق مصطفیٰ ہے، لیکن اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو کہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ جل وعلا نے فرمایا کہ اگر محبوب کو میں پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. جب رب ظاہر ہی نہ ہوتا ملتا کسے؟ خود ہی ظاہر نہ ہوتا ملتا کسے؟ تو اللہ کا ظاہر ہونا حضور کی وجہ سے ہے. تو اب معنی یہ ہوا کہ حضور کی ذات کے سبب ہمیں پروردگار عالم بھی ملا ہے. اگر اس کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ لبیک اللہ نعرہ لا رہی ہو لبیک 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 اور ساڈے اندر اتنے نکے 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 خوہ بنا لے سن خوہ بنا لے جہدے ہاتھ مائے کہ نا وہ سمجھتا ہے میں کنگ ہوں تن کے رکھ دیو ہر شہر میں. اے ساڑے سنیاں وچ درانا بھی پہنیاں ساڑے سنی ایک مرکز تے جمع نہیں پہ ہوندے. یقین کرو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا ہے خود اس کمینے کو کم تر کو. ابھی میں واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم نیند بھی ہوشی کی حالت میں آپ تک پہنچ جاؤں صرف ٹینشن سوچ ہمارے سنی متفق سمجھتے نہیں ہیں. اسی آپس ایک شاہ جی لڑنے ہیں. ایک سٹیج پر میں نے قسم خدا کی اگر میں نے حضرت کی تکلیف تعریف کر دی نا تو باقی جو حضرت کے دو چار مخالف بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے وہ تو فلانی پارٹی کا بندہ ہے وہ پارٹی چھٹ کر گل ساری سرکار کیا کر رہے ہو سنیو کیا کر رہے ہو حضور کا دامن تھام لو. اگر حضرت سے میرا کوئی اتفاق نہ ہو تو ایڈی بڑی سر مار بک گئی ہے ایڈی ساڑھے دماغ مت ماری گئی ہے. حضرت سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے پر جب یہ اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھے اور کہیں لم جاتی نظیروں کا بھی نظر تو میں منہ ہینڈ کر لوا بھئی اے نات پڑھدا پیا میرے جی اللہ کی کائنات وچ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے اختلاف کو تو سامنے رکھا پر محمد کی تاریخ کو سبحان اللہ. ہمارے مت پھر گئی ہے آپس کو چھوڑ خدا کا واسطہ ہے سنی متحد ہو. اگر تو متحد ہو گیا اور حضور کے دامن پر متحد ہو گیا اور تجھے سمجھ آ گئی یہ بات کہ گل ساری سرکار دی ہے تو پھر تم نے نعرہ لگانا ہے اور اللہ کی قسم صبح تم بولو گے تو شام کو نظام مصطفیٰ کا پرچم پارلیمنٹ کی چھت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. خطباء کو ضرورت ہے خطباء کو ضرورت ہے پیروں کو ضرورت ہے مفتیان کو ضرورت ہے شیوخ الاحادیث کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اپنے اندر دیکھے. میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں رو رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں ہم دیکھیں اپنے اپنے اندر کہ ہم کیا ہیں. ہمیں جو عزت ملی ہے سرکار کی وجہ سے ملی ہے ہمیں جو زندگی ملی ہے سرکار کی وجہ سے ملی ہے ہماری سانس چل رہی ہے سرکار کی وجہ سے چل رہی ہے. جان بھر کے گناہ ہمارے دامن میں ہیں اور ہمارے گال چمک رہے ہیں. یہ جو تیرے گالوں پر چمک ہے یہ بیٹا کھانے کے سبب نہیں ہے مصطفیٰ کے دانے کے سبب ہے. ہمیں یہ یا غوث اعظم دستگیر پیران. اچھا میں درد سے کہہ رہا ہوں جہاں ایک تقریر کی جناب ہمیں تو مجھے تجربہ ہو رہا ہے نا اس درویش کا سب سے تعلق ہے کسی سنی سے میں اختلاف نہیں کرتا اور مجھے اگر کوئی سنی کھڑے ہو کر کسی اسٹیج پر گالیاں دے اگر میں اس کو جواب دے جاؤں تو میرا باپ بھی بالکل میرا اختلاف نہیں ہے کسی سے. لیکن یار یہ کیا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اچھا کہہ دیا تو دوسرے نے کہا نہیں یہ فلانی پارٹی سے ٹر گئے اور پارٹی کا کیا مطلب ہے سرکار کا نام جوڑے گا ہم اس پہ جان لٹائیں گے. ہمیں پتہ ہے آپ دیکھیں مجھے بتائیں آپ سارے کے سارے مل کر مجھے بتلائیں سارے مل کر باب ہادم رضوی کو آج سے 10 سال پہلے کوئی جانتا تھا 15 سال پہلے ممتاز قادری کو کوئی 10-15 سال پہلے جانتا تھا حضرت کنز العلماء کو کوئی جانتا تھا اس گنہگار کمینے کو کوئی جانتا تھا. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے جس جس کا نام ہے گل ساری سرکار. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے. یہ فقیر کیا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سنیوں کو متحد ہونا چاہیے. سارے جان کے گستاخ اکٹھے ہیں کیوں ان کو پتہ ہے وہ ایک دوسرے کے منہ پر پردہ ڈالتے ہیں. حضرت جی سارے جان کے گستاخوں کو پتہ ہے کہ اے جناب ڈیزل دے کم پتہ نہیں کہ نہیں پتہ
اور ہم جناب آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں اور ہمیں دبایا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھو، ایک ایک اگر شیر بھی ہو ایک ایک کر کے مارے جا سکتے ہیں، خدا کی قسم. اور اگر گائیں بھی بہت ساری گٹھی مل جائیں، آپ نے نیشنل جغرافیائی چینل پر دیکھا ہوگا کہ بھینسیں اگر گٹھی مل جائے نا تو وہ شیر کو مار دیتی ہے. اور اگر شیر ایک پھنس جائے ایک ایک کر کے بھینسیں اسے مار دیتی ہیں. لیکن اگر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے جائیں یوں اور ہم سنی ایک ہو جائیں، میرا تھوڑی دیر واسطے اپنے اختلافوں چک کے سٹو پر غلطیاں بندیاں کو ہو جاندی ہیں، میرے کو ہوئی ہیں، میں نے معاف کر دیو. تواڈے کو کسے کو میں نہیں ہوئی، میرے کو ہوئی، معاف کر دو. اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو اور اس نظریے پر پختہ ہو جاؤ کہ گل ساری سرکار. ہم حضور کے عشق پر، حضور کی محبت پر سارے جمع ہو جائیں. اللہ کی قسم ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، میلی آنکھ سے کوئی، لیکن ہماری طرف دیکھتے ہیں. اس لیے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ایک ایک ہیں، ایک ایک ہیں. یہ برداشت ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سارا معاملہ اللہ بھی ملا ہے اگر ہمیں تو کس کی برکت سے ملا ہے؟ ہاتھ چوک کے بولو، کس سے ملا ہے؟ تو ہاں، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں. پر اعلیٰ حضرت کے کلام سے پہلے میرا دل کر رہا ہے شاہ جی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ دوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ طویل ہے، یہ فقیر عرض کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھ کہ جب ابھی فقیر نے یہ کہا نا کہ اللہ بھی ملا ہے سرکار سے، تو ممکن ہے کسی کے من میں خیال آئے اللہ بڑا ہے سرکار سے، تو یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. دماغ میں یہ رکھنا کہ سرکار کو اللہ پاک نے تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. یہ کوئی اللہ پاک کی شان میں تنقیص نہیں ہو رہی کہ اللہ سرکار سے ملا ہے. حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خواہ از جو بجو خواہ از سبو، آپ خواہ از جو بجو خواہ از سبو. فرماتے ہیں پانی پاویں نہر وچوں کر لے تے پاویں سرائی وچوں کر لے. پاویں کتوں کر لے؟ سرائی وچوں. تے پاویں کتوں لیا؟ نہر وچوں. پانی یہ دماغ وچ تو رکھی کہ جو پانی ہے نا کان سبورا ہم مدد باشد کے جو، یہ سرائی والا بھی پانی نہر سے ہی لایا گیا. بھئی اگر تو سرائی میں سے پی رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہر کا پانی پینا ہے میں، تو بندہ خدا بھلے تو سرائی سے پی یا بھلے نہر تک جا کے پی، پانی یہی ہے بندہ خدا. لیکن یہ دماغ میں رکھ لو کہ یہ جو سرکار کا ہاتھ ہے نا، میں مثال نہیں دینا چاہتا کہ سرائی کی مثال ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جیسے سرائی میں نہر کا پانی ہے نا، بس اللہ کا نور بھی وجود مصطفیٰ میں ہے. اب جو حضور دیے جا رہے ہیں تو وہ اللہ ہی کی عطا دیے جا رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا، آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ، سبحان اللہ، سچی بات سکھاتے. اور میری کوئی آواز ایڈی سونی تو کوئی نہیں ہو تو میری جان ان پر قربان، یہ سنائیں گے آپ کو طرز سے. میں تو انہی گلا پھٹے ہے نا، آواز کے لیے میرے کوئی شے بھی سونی نہیں. سوائے حضور دی ایک نسبت ہے، اللہ ان قبول کر لے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں. اب یہ دماغ میں رکھو کہ گل ساری سرکار دی. ایک بار اونچا بولو، گل ساری سرکار دی. اب اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، گل ساری سرکار دی. اب اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، ایک پر ایک دماغ میں رکھ لینا بھائی گل ساری سرکار دی ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا گل ساری سرکار دی. اور دوسری طرف یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں تو بات کھلتی نظر آئے گی کہ یہ اس گناہگار کو یہ خالی نہیں سمجھ آئی بھائی گل ساری سرکار دی. یہ پیغام بریلی والے کا ہے کہ گل ساری سرکار دی، اور یہ فرمان پروردگار ہے کہ گل ساری. ہاں اب توجہ کریں، فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اونچا بولو، سچی بات سکھاتے. اب یہ ہے سے مراد سرکار ہے. کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے،
ڈوبی ناویں تیراتے ہلتی نیویں جماتے چھوٹی نبضیں چلاتے ٹوٹی آسیں بندھاتے جلتی جانیں بجھاتے روتی آنکھیں ہنساتے کسرے دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے آتے یہ ہیں جاتے شافے رافے نافے دافے شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے بولو کیا کیا رحمت لاتے شافے امت نافے خلقت رافے رتبے بڑھاتے دافے امت دافے یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے دفع بلا فرماتے اللہ اکبر فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے آگ میں باغ کھلاتے توجہ ہے تھوڑی کوئی سچیاں گلاں کون سکھاندا ہے اور حالی اس امت کو نہیں نبیوں کو کس نے سکھائی ہیں ہاتھ اونچا کر کے بولو کس نے سکھائی ہے آدم پاک کے استاذ کا نام کیا ہے سرکار ہے آدم پاک کے استاذ کون ہے اللہ دی قسم چاہ کے میں ادا طبیعت میری علیل ہے لیکن پھر بھی اٹھیا واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملائکہ کے استاذ سرکار اللہ کی قسم گرو گلمان کے استاد سرکار 1.25 لاکھ نبیوں کے استاد سرکار رسولوں کے استاد سرکار جبریل کے استاد سرکار یہ جو بدبخت بھونکتے ہیں نا کہ جبریل بتاتا نہ تو پتہ نہ چلتا ان کی کھوپڑی میں خلل ہے جبریل کی تو ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی جو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے ذہن میں پائی جاتی ہے سبحان اللہ بھی سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ مثلا میں یہاں صدیق اکبر مراد لے رہا ہوں مثلا میں یہاں سیدنا علی المرتضیٰ مراد لے رہا ہوں مثلا میں یہاں پر حضرت عثمان غنی مراد لے رہا ہوں مثلا میں یہاں پر حضرت عمر فاروق مراد لے رہا ہوں حضور کے غلام بھی جبریل امین پاک اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جبریل پاک تو ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے صدیق اکبر پاک کے ادب میں جبریل امین کے کھڑے ہو گئے جبریل امی کی مدد مشکل کشا کا نام ابو بکر صدیق ہے گال سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں جبریل امی کے مددگار کا نام ہے صدیق اکبر سرکار کریم کے پاس ایسے جلوگر ہے حضرت ابو بکر کو دیکھا ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے جبریل فرمایا 10 جبریل تو اس واسطے اٹھ کے ابو بکر واسطے کھلو گے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے حضرت جبریل نے کہ میں کوئی ہن تھوڑا انہاں دا ادب کردا ہوں ازل سے ان کا ادب کرتا ہوں ازل سے ان کا ادب فرمایا پھر 10 نہ کیویں ہن تھے نہ سمجھے حضور نو پتہ کوئی نہیں اللہ بھی تو پوچھدا ہے نا کیف عرفت محمد سبحان اللہ ہن تھوڑی دیر پہلے تساں حدیث شریف سنی ہے اللہ پوچھدا تو پھر آدم کیویں پہچان لیا ہے یہ مطلب ہے اللہ چاہتا ہے یار دی گل چھڑے سرکار بھی چاہتے ہیں صدیق یار دی گل چھڑے سمجھ آئیے اے بھی ہن ساڈے توجہ اے بھی ساڈے اندر اس بیماری ہوں دعا کرو بھی دور ہو جائے بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے ذکر کرا کئی بیچارے دھیان کرے خارجی تو نہیں ہو گیا اللہ اکبر تو جے اگر مولا علی نے ذکر کرا اگر دھیان کرے تفصیلی تو نہیں ہو گیا خوف خدا کرو خوف خدا کرو شرم کو ہاتھ پھیرو حضرت صدیق اکبر وہ ہے جن کے لیے رحمت عالم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے پھڑک پھڑک کر کہیں گے صدیق ادھر شرم کی بات ہے اور مولا علی وہ ہے فرمایا خدا کی قسم کل حوض کوثر پر میں ہوں گا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں کہوں گا مرتضیٰ آگے آ علی آگے آئیں گے میں کہوں گا جھنڈا پھڑ لے علی ہاتھ میں چلا لے گا جھنڈا تو میں کہوں گا علی جنو تیری مرضی ہے حوض نے نیڑے آمن دے نہیں ہٹا کے پیچھے ہاتھ یہاں پر رکھ کے کہہ دو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مجھ سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ
میں ذرا مشکل سی کر رہا ہوں گفتگو، معاف کرنا طبیعت کے خلل میں، تو اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو تب بھی مجھے معاف کر دینا۔ میرے بچوں پھر سنو ایک مرتبہ، اور بھائیوں پھر سنو، اور بزرگوں پھر سنو کہ حضور تو سب کے استاد ہیں، اللہ کے بعد ساری کائنات کے استاد سرکار ہیں، یہ پکی بات میں کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک اللہ کے بعد سب کے استاد کون ہیں؟ اونچا بولنا، سرکار کون ہے؟ سرکار پھر ایک باری بولو، سرکار جیسے شرابی شراب پی کر مست ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ نام سن کر خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ پھر بولو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا میرا بھائی ابھی نہیں بولا، کون ہے؟ کون ہے؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کیوں ہے لا الہ الا اللہ کیا تھا بھائی، بولو بولو بولو، ان جی کے دے تھوڑے منہ وچوں سرکار دا نام نکلے گا تو جنت کے دروازے تھوڑے واسطے کھل جانے۔ اور یہ آج کل میں ہر تقریر میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کا نام ہے جنت کے دروازے کے لاک کی چابی ہے۔ اللہ سبحانہ جل وعلا نے حضور کے نام کو کنجی بنایا ہے، کنجی 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 چابی بنایا ہے۔ اللہ کے فضل کے سارے دروازوں کو سرکار کا نام کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو پھر ایک مرتبہ توجہ رہے ذرا، سرکار ہے سرکار۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل امی پاک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ازل سے کرتا ہوں۔ فرمایا ذرا وہ بتا کیسے؟ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا تھا نا پھر سجدہ کرو سارے، تو ایک کھڑا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس، تو میں نے کہا یہ معلم ہے ہمارا بظاہر، حالانکہ حقیقی معلم سرکار ہے، باقی بظاہر ڈیوٹیاں ساریاں تقسیم ہوئی جی میں سانو ظاہری طور سے ماں پال دی ہے، نہ ماں کو بھی پالنے والا تو کوئی ہے نا۔ تو کہا یہ ہمیں تربیت مربیت ہماری کرتا تھا یہ ابلیس، تو میں نے کہا یہ سجدے میں نہیں گیا، اور کلاس فیلو جتنے بھی ہیں یہ سارے سجدے میں چلے گئے، تو اب اس کی مانوں، اس کی پیروی کروں یا سجدہ کروں یا نہ کروں؟ کہا میرے سامنے ایک گنبد چمکا، اس گنبد کے گردا گرد لکھا ہوا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں سے شاہ جی فرماتے ہیں چمک نکل رہی تھی، اور صدیق اکبر کی آواز آئی، اس میں آواز یہ آئی جبریل اگر بچنا چاہنا ہے تو سجدے وچ ٹر، بچنا چاہتا ہے تو سجدے وچ ٹر جاتا۔ میں اس عرصے سے ان کا میں تابعدار ہوں کہ مجھے مقبول بنوانے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے، جس کے غلام جبریل کو مقبول کروائیں تو سردار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کیسی پیاری بات اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے، مل کر بولو ذرا، آگ میں باغ کھلاتے، آگ میں باغ کھلاتے، ان کے نام کے صدقے جس سے، سبحان اللہ، ان کے نام کے صدقے، ان کے نام کے صدقے، ان کے نام کے صدقے، ان کے نام کے کے صدقے صدقے، جس سے جیتے ہم ہیں بے شک، جلاتے، جیتے ہم ہیں جلاتے، اللہ اکبر، اس کی بخشش، اس کی ان کا صدقہ، بے شک، اس کی بخشش ان کا صدقہ، ارے دیتا وہ ہے دلاتے، دیتا وہ ہے دلاتے، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، بے شک، بے شک، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی، ہر کنجی ہے، سرکار کے ہاتھ میں ہر کنجی، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے، مالک کے کل کہلاتے، ان کی شان کیا بیان کی جا سکتی ہے، ان کے تو نواسے جنت کے جوانوں کے سردار، بے شک، سبحان ان اللہ، کی تو اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ، آپ کی ذات مبارکہ جنت کی خواتین کی سردار ہے،
ارے ان کے داماد، ان کے سسرال سارے جنت کے واسیوں کے سرداروں میں شامل ہیں، تو جن کے غلاموں کا اور آل کا یہ حال ہے، خود اس حبیب کبریا کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ واللہ العظیم حضور علیہ السلام کی بات ہے، اور اگر حضور علیہ السلام سے نسبت پکی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق پکا ہے، تو پھر کوئی خوف نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، بے شک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر اس تعلق میں کوئی خلل ہے تو یہ دماغ میں بسا لیں، ایسے اللہ اللہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسے نمازیں پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسے روزے رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، لیکن آپ سب سے میں پوچھتا ہوں، یہاں علماء بڑے ذویل احتشام تشریف فرمائیں، آپ مجھے بتا دیں رمضان سے بھی کسی منافق کو فیض ملا ہے؟ رمضان سے ملا ہے فیض؟ قرآن سے ملا ہے؟ کسی منافق کو قرآن سے فیض ملا ہے؟ رمضان سے ملا ہے؟ خدا کے بندو، منافق کہتے ہی اسے ہیں جو حضور سے پھرے، جو کس سے پھرے؟ حضور سے پھرے۔ میں نے سیدھا سا ترجمہ کیا ہے، سیدھا سی تشریح کی ہے میں نے، جو رسول پاک سے ہٹ جائے بس وہ منافق ہو جاتا ہے، اور منافق کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اس کی داڑھی دیکھی جاتی ہے، نہ اس کا امامہ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا لباس دیکھا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اور اگر کسی کے کلیجے میں حضور کی محبت ہو، یہ آخری بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سرکار کو پتہ ہے کون بیٹھا ہے یہاں، جو پیچھے آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن لے، دائیں بائیں اور سٹیج والے بھی سن لیں، جس طرح اللہ محبوب کی محبت کے قلب سے نکلنے پر نہ نماز دیکھتا ہے، نہ روزہ دیکھتا ہے، نہ حج دیکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیکھتا ہے، یعنی نیک اعمال نہیں دیکھتا۔ اگر قلب میں محبت رسول نہ ہو تو پھر یہ جملہ بھی اب دل کے کان کھول کر سن لو، اگر محبوب کی محبت کا قطرہ ہو تو جیسے محبت نہ ہونے پر نیکیاں نہیں دیکھتا، محبت کے ہونے پر گناہ بھی نہیں دیکھتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ بات بس دماغ میں رکھیں کہ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور بیڑا ساڈا حضور دی وجہ تو پار ہو۔ بلکہ آپ جو عوام ہو نا، تسی اگر چاہو نا، میری گل من لو، خدا دی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علماء کرام میں سے بھی جو کچھ گڑبڑ کرے نا، آپ اس کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ جڑا مولوی تقریر وچ سنی دے بارے غلط گل کرن لگے نا، اٹھ کے نکلنا شروع ہو جاؤ، دی تقریر ہی نہ سنو، دو جلسیاں وچ اے کر دیو، پاویں تقریر کرنے والا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جو ہی وہ دوسرے عالم کے بارے میں، سنی کے بارے میں چپ بولنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، جتیاں پانیاں نکل جانا، تاکہ حضرت صاحب کلے بیٹھے ہوئے ہوں، پھر میں دیکھوں گا پہلے کلے بھی کیا دل پہ بلانا ایسے بلانا ایسے، سامی تکوں بلے بلے سبحان اللہ کر دے ہو نا، تو انہوں نے گناہگار بنوا دے ہو تو آپ بھی ہوں دے ہو۔ اللہ کے بندو حضور کی محبت کو مرکز بناؤ اور چپ کر کے جتیاں پا کے نکل جاؤ، ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ اگلے جلسے میں تم یقین کرو، وہ کہیں گے ہم سارے بھائی ہیں۔ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، سنیو جاگو، اللہ کا واسطہ ہے۔
اور اگر ابھی ہم نہ جاگے، یہ بھی میری بات سن لو، اگر ابھی اہل سنت بیدار نہ ہوئی، یہ اللہ پاک نے اس وقت اہل سنت کو ایک ایسا بڑا رحمت سے بھرا ہوا موقع دیا ہے کہ اگر یہ چانس آپ نے گوا دیا پھر رو گے، فریاد کرو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس فقیر کی پوری کوشش ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ سرکار کا ذکر بھی سنائے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات آپ کو میسج پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مجھے کچھ میرے معاملات ہیں، میں نشاط جی سے ڈسکس کیے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہے، یقین کرو، ایک سنی بندے پر کوئی مصیبت آئے، کسی سنی، اور وہ سنی علماء پھر اس پر ہنسے، چنگا ہے پھنسے ہے تو تساں کیا کام کرنا ہے؟ دسو تو صحیح میں مینوں، اے بچہ میرا غلام مصطفیٰ اتھوں جاوے نعت پڑھ کے یہ راہ تے جناب ایک وہابی یہ تے حملہ کر دے تے میں آکھا چنگا ہویا ہے، میں حضور دا مخلص ہاں، خدا دیو بندیو، سکھ سکھاں نال وفادار، سنو، سکھ سکھاں نال وفادار این کے نہیں، اچھا بولو، ایک سکھ تے حملہ کرو، کون کرتے سارے کٹھے ہو جان گے، ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ اللہ کے بندوں، یہودی یہودیوں سے مخلص، سکھ سکھوں سے مخلص، ہندو ہندوؤں سے مخلص، بھائی ہم سنی سنی سے کیوں نہیں مخلص؟ کیوں ہمیں ایک نہیں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جناب لے کر بات پکڑ کے تو بندے نے جناب مرنا جینا ہی ختم، اور کافر چھٹی۔ آپ نے حضرت علی کا زیادہ ذکر کر دیا، آپ نے تعلق کی کونی علیہ سنت سے، آپ نے حضرت بکر صدیق کا ذکر زیادہ کر دیا، آپ کا اہل بیت سے تعلق کو چل یا کوئی بات کرو یار کرنے کی، یار یہ شاہ صاحب ہے، سید ہیں، انہوں نے حضرت علی کا ذکر حضرت بکر صدیق کو زیادہ چنگا لگے گا، فطرت ہے نہ دی، دعائی خدا دیجئے، کیا کرتے پہ ہو؟ انہوں نے رگا میں چی علی مرتضیٰ دا خون ہے، اور باپ پر ہر ایک کو فخر ہوتا ہے، تو ان کی تو یہ معاملہ ہے۔ اب ابھی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر شروع کروں، خدا کی قسم شاہ صاحب کا چہرہ کھل اٹھے، میں سیدہ پاک کا ذکر کروں یہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ مولانا شاہ امن نورانی صدیقی صاحب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو تو حضرت امام شاہ امن نورانی کا چہرہ کتنا اٹھتا، آج ان کی اولادیں ہیں، ان کا چہرہ کیسے کھل اٹھتا؟ جواب دے مجھے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد ہے، تو چھوٹے چھوٹے ذہن نہ رکھو، سینوں کو بڑا رکھو، سینوں کو کھلا کرو، اور ایک بات پر پکے ہو جاؤ کہ ہم سارے غلامان مصطفیٰ ہیں۔ مل کر بولے ہم غلامان، ہاتھ چک کے سر اسٹیج والے بھی من پر خوشی کو ہوئے نا، ہم غلامان۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کروں گا علماء کی خدمت میں، اگر میری کوئی غلطی دیکھو تو آپ کو رسول پاک کا واسطہ مجھے متنبع کرو، میں بھی انسان ہوں، خطا دا پتلا، اگر اینا گلہ میں بھی میرے کو غلطی ہو رہی ہے تو تھوڑا حق بنتا ہے، تو میں متنبع کرو، پاویں چلو اتھے نہ کرو، میں فون کر دو بھئی اے گل تو نہ کر، تیری تقریری اے گل چنگی نہیں لگ رہی، تو میں اگر اس پر ہٹ درمی کروں تو خدا کی قسم خدا مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نہ نصیب کر۔ آپ اشارہ فرمائیں، جہاں غلطی ہوگی میں پیچھے ہو جاؤں گا، لیکن یہ مہربانی کریں اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، اہل سنت کو ایک ہونے دیں۔ اور بڑی مدت کے بعد اہل سنت پر وقت آیا ہے، بے شک بے شک، اس ملک میں اہل سنت کا جو حال تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ایک دن میں پورا ملک جام کر کے حکومت کے بعد بھی ماننا پڑ گیا کہ اہل سنت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے دلوں سے یہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی چال ہے، یہود و نصارہ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ مل کر بولو، یہ چال ہے ہمیں لڑوانا اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چونکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ ہمیں تو ان کو مارنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی قبر لاہور میں ہے اور منبع انوار ہے، خدا کی قسم اگر میں کہتا ہوں
خدا اس مرد حق پر رحمتوں کا نزول مزید فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتے نہیں ذرا, یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتے نہیں ذرا, روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ حضور کی محبت ان سے چھینو اور انہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا کے رکھ دو تاکہ ادھر ان کی توجہ نہ جائے. کبھی ان کو کامیاب نہ ہونے دینا یہود و نصارہ کو, اور مل کر کہنا گل ساری, گل ساری, پھر بولو گل ساری. یہاں کوئی بھی آئے, شاہ صاحب تشریف لائے, میں اٹھاؤں. حالانکہ میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی عالم آئے, مفتی آئے, حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو آ کر بیٹھتا رہے گا اور آپ ان توجہ رکھنی. میں نے شاہ صاحب کے نام کا نعرہ نہیں لگایا, جو ہی شاہ صاحب آئے میں نے نعرہ رسالت لگایا تاکہ ان کے نانے کا ذکر بھی ہو جائے اور ان کا نانا ان کے لیے میرے اٹھنے پر خوش بھی ہو جائے. دونوں باتیں ہو گئی یہ نہیں ہوئی. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, اب ان کی ادب تعظیم کی سبب بھی گل ساری سرکار ہے. میں اپنی ہر تقریر کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی کا کلام ضرور پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تھوڑا پڑھوں زیادہ پڑھوں. آج تو توجہ بیٹا توجہ, اور آج بھی پیش کیا ہے. کیا سبب ہے؟ یہ بھی گل ساری سرکار ہے, یہ بھی گل ساری سرکار ہے. وگرنہ آپ کیا سمجھتے ہو کوئی علم علوم کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کون سا علم تھا جو اشرف علی تھانوی نے نہیں پڑھا تھا؟ وہ صرف نہیں پڑھی تھی جو اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے, اور ناو نہیں پڑھی تھی, اور بلاغت نہیں پڑھی تھی, فقہ نہیں پڑھا تھا. سب نے علوم حاصل کیے تھے, مگر خدا کی قسم فرق یہاں پر آیا. ایک سے پوچھا گیا نماز میں خیال آنے کا یا علم کا حضور کا, تو اس نے بک کی. اور جب دوسرے سے پوچھا گیا نماز میں اگر خیال آ جائے حضور کا, تو دوسرے نے جواب دیا مولا علی نے واری تیری نیند پر نہ مارا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں عقیدت نصیب ہوئی اعلیٰ حضرت کی, اس لیے ہوئی کہ گل ساری, گل ساری. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ شخصیت پرست ہیں نا, یہ ہم سرکار کو مانتے ہیں, بس جو قیامت تک سرکار کا نام لیتا رہے گا ہم اسے سلوک کرتے رہیں گے, ہم اللہ کی قسم اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ پاک ان آستانوں کو آباد رکھے. ان خانقاہوں کو ہمیشہ نہیں یہ تھا. خانقاہ سسٹم دیکھو نا, ہوں تو خانقاہوں سے بہ کے بھی بکواس کرنے والے بکواس کر دیں, اور وہ حالانکہ اصلی خانقاہیں نہیں ہے وہ جہاں بکواس ہوتا ہے. اصلی خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ آنے والوں کو مصطفیٰ سے ملایا جائے. وہ فیصلہ آباد میں دیکھا نہیں, یہی تو میرا رونا ہے. جتنے 10 بندے رل جان وہ آدھے میں کچھ ہو گیا, یہی تو رونا ہے. اور ایسا ایک دم جناب پہلے چنگیاں بھلیاں تقریراں کرتے ہیں, جب 10-15 بندے سانو ہاتھ چکنا شروع کرن تو غبارے میں ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس چیز کو حضور نے فرمایا ایجاب المرء عن نفسہ وہی اشد ہنہ. حضور نے فرمایا کہ جس ٹائم بندہ متکبر ہوتا ہے, فرمایا روح زمین پر اس عادت سے زیادہ ہلاک کرنے والی کوئی عادت ہے ہی نہیں, جہاں سے بیڑا غرق ہوتا ہے. اور تم نے سنا نہیں ہے کہ وہاں وہ جو فیصلہ آباد والا ہے, اس نے بدبخت نے نہیں, اس کو لسانی نہیں کہنا. لسانی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بکواس نہیں کرتے. لسانی تو جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر بھی مصطفیٰ کا نام ہے. تو اس نے 10 بندے ہوئے, اس نے کہا جبریل بھی میرا وزیر ہے, میکائیل بھی میرا, پھر بعد میں تو پھر ہے میرے نہیں سنو گل سنو, خالی لعنت کرنے کھ نہیں ہوئے گا. اساں ایک تو رولا ہے مجمع وچ تے سارے بولدے ہیں, اساں عملاً اس میدان وچ کیوں نہیں پہ آندے؟ عملاً سنی کیوں نہیں بیدار ہو رہا؟ عملاً کیوں نہیں تم آگے نکل کے آ رہے؟ شعور کیوں نہیں آپ لوگوں میں پیدا کر رہے؟ کب تک ہم جناب یہ قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے رہیں گے سنی سٹیجوں پر, اور اس طرح نوٹ لیتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور حضور سے وفا نہ کریں گے تو منہ دکھانے کے لائق کب رہیں گے؟ پل صراط پر کس طرح کہیں گے کہ ہمارے لیے سلم سلم کی دعا فرمائے؟ کیسے قبر میں حضور کو پہچانیں گے؟ کیا 8 سال مدرسے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے؟ کیا کسی گدی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی تعریف کیے جاؤ اور نوٹ کمائے جاؤ؟ یا دنیا میں آنے کا مقصد زلفے مصطفیٰ کے ساتھ منسوخ ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم حضور کی ذات کو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم میدان عمل میں آئیں, ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں, ہم ٹھیک گفتگو کریں, ہم لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو منتقل کریں,
ہم آپس کے خلفشار کو مٹائیں، ہم محبت کی باتیں کریں، ہم مودت کی باتیں کریں، اور ہم سارے مل کر ایک ہو جائیں. اور جب ایک ہوں گے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ کے محبوب کی بھی گنبد خضرا سے ہم پر نگاہ خاص ہو. اور یہ تب ہوں گے جب ہماری نفسانیت ختم ہو. نفسانیت کیا ہوگی؟ ختم ہو. یہ 10 یہ نہیں اب میرے پاس 10 بندے آئے لاہور میں آخا جناب چلو جی یہ دیکھو میری تو تقریریں ہونے شروع ہو گئی ہیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اگر ابھی بھی مجھ میں کوئی غلطی ہے آپ مجھے متنبہ کریں. اگر آپ کی ایک کال پر میں نے بحث کی تو اللہ مجھے حضور کی شفاعت سے محروم کر دیا. اگر بحث کرنے والا آپ نے مجھے پایا، اکیلے آزما لیں، فون کر کے آزمائیں کہ آپ آزما آپ کہہ فرمائیں کہ آپ نے تقریر میں فلانی جگہ یہ غلطی کی ہے. وہی جاتی ہے نا بندے سے، کہیں عراب غلطی کر دیا یہ غلطی ہے، کہیں کوئی بات جو ہے شان مصطفیٰ کریم کے مطابق تم بات میں نہیں کر سکتا تو غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں گے. آپ سے پوچھیں گے کہ معافی کا طریقہ بتاؤ، آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں معاف کرواؤ، آپ سے کہیں گے آپ ہمیں اس طریقے کی کوئی تلقین کرو جس سے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرے. آپ سے پوچھیں گے. لیکن خدا کا واسطہ ہے متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے کو درگزر کریں، اور اس طرح کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے اجتناب فرمائیں. ٹھیک آستانوں پر جلوہ گری جن لوگوں کی ہے، صحیح آستانے جو ہیں جن آستانوں کے خادمین حضور کے عشق کی خیرات بانٹ رہے ہیں ان سے منسوب ہو جائے، حضور کی آل سے منسوب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے اصحاب کے عاشق بن جائے، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اپنے سینوں کو منور کریں، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دماغ میں پکی طرح نقش کرنے کے بعد قدم اٹھائیں. اگر تعلیمات اعلیٰ حضرت کی ہوں اللہ کی عزت کی قسم تو بندے کے اٹھنے والا ہر قدم مدینے کے قریب کرتا چلا جائے گا. یہ علی پور شریف اور دیکھ اندازہ کریں نا علی پور شریف والوں کی عشق رسول کا عالم دیکھا. حضرت علی پور شریف کی بات نہیں صاحب ہوئے 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 ہوں تو سو میں نے دسو اس شخصیت کا کہ میں ذکر کرا. انہوں نے تو اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا یہ کپڑے پکڑ دو. اس فقیر نے یہ اپنی آنکھوں سے واقعہ پڑھا ہے آپ کا. یہ کپڑے پکڑ کے انہوں نے کہا تھا یہ جو کپڑے ہیں نا یہ بھی مجھے میرے شیخ کے دروازے سے ملے، اور اندر جا کر لنگر خانے میں سے نمک لے آئے، نمک اور نمک کا دانہ اٹھا کر کہا پتر ہے جڑا لون کا دانہ ہے بھی میں نے پیر دے توجہ نہ لبا. ان کی نگاہ میں اگر پیر کی تعظیم یہ تھی تو مصطفیٰ کی تعظیم کا عالم کیا ہے؟ جن کی ساری زندگی جن کی اونچا بولے آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینی علی پور سیدہ شریف، آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینی علی پور سیدہ شریف، آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینی علی پور سیدہ شریف، پیر سید محمد ظفر اقبال عابی شاہ صاحب. یہ ہوتی ہے بات. یہ آستانے اللہ کے فضل سے پہلے ہی اتنے کام کرنے والے آپ کے پیش نظر ہیں جو حضور پاک کی محبت کی خیرات بانٹ رہے ہیں. ان سے منسلک ہوں اور حضور کے عاشق بن جائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر ختم ہو جائے. مہربانی کرو سنیوں اور حضور دے غلاموں ویلا ضائع نہ کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کہڑے موڑ تے مک جائے. اگر تسی اتوں اٹھن تو پہلے دل نال وعدہ پکا کر لو کہ اسی اج تو بعد حضور نال پکے مخلص ہو کے کم کریں گے، کسے سنی عالم دی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. کرو وعدہ کرو انشاءاللہ اور دل نال کر دے پہ انشاءاللہ. اور دعا کرو اللہ مینوں بھی اسی طرح عمل دی توفیق دے. آپ سب کی دعاؤں کا میں زیادہ محتاج ہوں. یاد رکھنا آپ کو بھی دعا کی ضرورت ہے، لیکن آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو ان سب کی دعاؤں کی اس گنہگار کو بھی ضرورت ہے. کیونکہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر ہم نے غلط بات کی تو 1000 بندے غلط کریں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ٹھیک رکھے. کہو آمین. اللہ پاک مجھے بھی اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا کرے اور اللہ پاک اسی عشق میں موت عطا فرمائے. اب وعدہ ہو گیا جی. آپ نے کوئی غیبت سنی عالم کی کرنی؟ مل کر بولو کرنی. کسی سنی تنظیم اور تحریک کی مخالفت کرنی؟ جگہ سائی نہ بناؤ. بالکل کسی سنی کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی. اگر کرنا ہی چاہتے ہو
تو ایک رات نا بند کر کے نا کمرہ تو وضو کر کے بیٹھ کر نا حضور پر درود شریف پڑھ کے حضور سے کہہ دو یا سرکار مہربانی فرماؤ اے اہل سنت تہاڈی نہ لیندی ہے انہاں تے اپنی رحمت دی نظر جس کو زیادہ شوق ہو نا فیس بک پہ چوں چوں کرنے کا وہ رات کو تسبیح لے کر صلی علی نبینا صلی علی محمد پر اپنی قبر کالی نہ کرو خراب نہ کرو اور حضور کے عاشق بن جاؤ حضور کے عاشق ہو گئے ہو تو پھر دنیا بھی میں کامیابی قبر میں کامیابی حشر میں کامیابی ہر جہان آپ کا ٹھیک ہوگا یہ چند باتیں تھیں جو گناہگار نے باوجود اس تکلیف کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور اگر میری باتوں میں اگر کیا میں کہوں بلکہ ہوں گی غلطیاں اگر کوئی چھوڑو جو غلطی کو میری گفتگو میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا کی خاطر مجھے معاف کیجیے گا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کمتر کے لیے دعا گو رہیے گا یہ درویش حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوضہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین آپ کی جناب ذات برکات کا بہت زیادہ شکر گزار ہے اور صاحبزادگان یہاں اگر موجود ہوں مجھے تو اسماء معلوم نہیں ہے شکر گزار ہوں اور تمام احباب کا اور جتنا اے رونا میں رویا نا یہ تواڈے واسطے بھی ہے تو ایڈی بڑی خلقہ ہے اتنی اتنی مخلوق آئی ہے دعائی خدا دیجئے سرکار دے عشق کی خیرات منڈی جاؤ اور سرکاروں پہ جو وجہ حضرت ابھی اس درویش کے بعد قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائیں گے نا حضرت سید السادات فخر السادات مناظر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کراچی والے آپ ابھی تھوڑی دیر میں ہی جلوہ گری فرمائیں گے آپ کی ایک ایک بات عشق مصطفیٰ میں گھندی ہوئی ہوتی ہے اور شاہ صاحب انتہائی عظیم عالم دین ہے انتہائی عظیم شخصیت ہے انتہائی درد اور محبت اور عشق والی شخصیت ہے ان کی گفتگو سنیں گے تو امید ہے کہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا تو آپ ضرور تشریف فرما ہو کر تو آپ کی گفتگو سماعت فرمائیں روشنیوں کے نگر کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان ثنا خان دنیا نعت کا خوبصورت نام نعت خوانان پاکستان کی پہچان واجب احترام حافظ